بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں جانیں گے ایک عجیب طوطے کے بارے میں۔ یہ طوطا ہے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کا، اور وہ طوطا بنا کچھ کھائے پیے لگاتار 6 مہینے تک اڑتا رہا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ کہانی۔ دوستو، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آپ سبھی نے تو سنا ہی ہوگا۔ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے ولادت اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے، اور رملہ فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت لقمان حکیم نبی تھے یا نہیں، یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن کچھ بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ اس بات پر سب لوگ متفق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم لقمان کو دانائی اور حکمت بخشی تھی۔ آپ کی حکمت جسے طب یونانی کہتے ہیں، حکیم لقمان کی حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز یعنی حرب زبان پر زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کا دوا ہیں، یا ہم میں اس مرض کے لیے شفا ہے۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے کلام کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دوا تیار کی جسے کھانے سے طوطا بغیر کھائے پیے اور بنا تھکاوٹ کے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے ایسے 2 گولیاں تیار کی، جس میں سے ایک انہوں نے اس طوطے کو کھلا دی اور دوسری اس کی گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھانے کے بعد 6 مہینے تک بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی بھوک پیاس کے تم اپنے اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی تھوڑی سی بھوک پیاس یا تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہاں سے اپنا واپسی کا سفر پکڑ لینا، یعنی وہاں سے تم آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان کو شروع کر دیا۔ طوطا لگاتار 6 مہینے تک اپنے اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آیا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ابھی اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ طوطا جا چکا تھا وہاں سمندر کا دوسرا کنارہ تو دور، اس کے آس پاس دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ جن کا اوپر بیٹھ کر وہ سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار اسے سمندر میں ایک چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ چٹان نہیں بلکہ بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے تھوڑی سی حرکت کی، یعنی مچھلی نے حرکت کی، تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ مچھلی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئی؟ طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی ایک مخلوق ہوں۔ یہ سن کر طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی کبھی نہیں دیکھی۔
तोते ने कहा, मैं हकीम लुकमान की तोता हूँ और मुझे लुकमान हकीम ने समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने के लिए भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन अभी तक मुझे समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और अब मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता। क्या तुम जानते हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ पर मौजूद है? तो मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे हो? ना तो यहाँ कोई पहाड़ है और ना ही कोई दरख्त जिनके ऊपर बैठकर तुम सांस लेकर यहाँ तक पहुँचे हो। तब तोते ने हजरत लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम का सारा माजरा इस मछली को बताया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम जहाँ से आए हो वहाँ तुम्हें पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं समंदर के अंदर जाती हूँ तो बहुत बड़ी मछलियाँ समंदर में मौजूद है जो मुझे खा जाएगी। तोते ने कहा, ठीक है, अब मुझे वही भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तब मछली ने कहा कि मेरी पीठ के ऊपर बैठ जाओ। तो तोते ने ऐसा ही किया। वो मछली के पीठ के ऊपर बैठ गया और मछली ने अपनी करवट को बदला और तोते को उस जगह पर पहुंचा दिया जिस जगह उसे पहुंचने में 6 महीने लगने वाले थे। तोता बहुत हैरान हो गया कि जहां से उड़ते हुए उसे 6 महीने लग गए थे, मछली ने उसे एक ही झटके में वहां कैसे पहुंचा दिया। और साथ ही मछली ये भी दावा कर रही है कि इससे बड़ी बड़ी मछलियां समंदर में मौजूद है जिसके वजह से वो आगे नहीं जा सकती। तोता हकीम लुकमान के पास गया और जाकर सारा माजरा सुना दिया। हकीम लुकमान ने जब ये सारा माजरा सुना तो बहुत हैरान हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, या अल्लाह, बेशक तू ही जानता है कि समंदर का किनारा कहां से कहां तक मौजूद है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन।